الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون یقیناً ایمان لانے والوں نے فلاح پائی، آخرت کی کامیاب اور بامراد زندگی ان لوگوں نے حاصل کی جنہوں نے کتاب و سنت کے مطابق ایمان اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا الہ واحد معبود و مستعان بلا شرکت غیر حاجت روا کارساز ہونا تسلیم کیا، اور ان صفات سے متصف رہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہاں سے سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی آیت ہے، 118 آیتوں پر مشتمل اور 6 رکوع اس میں ہیں۔ سب سے پہلے فلاح کا ذکر آ رہا ہے، اس میں فلاح پائے مومنین۔ فلاح کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، جا بجا آپ قرآن اور سنت میں فلاح کا لفظ دیکھیں گے، آپ کو ملے گا بے شمار جگہوں پر، اور پھر اذان اور اقامت میں بھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے بار بار۔ تو فلاح اصل میں ہے کیا؟ فلاح کہتے ہیں کہ ساری مرادیں پا لینا اور ساری تکلیفیں دور ہو جانا، یعنی مرادوں کو پا لینا، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، جو کچھ بھی آپ کی خواہشات ہے، آپ کے دل میں ارمان ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جانا، اور جو تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں ہیں وہ سب کے سب دور ہو جانا، یہ اسے کہتے ہیں فلاح۔ اور یہ فلاح کا اگر مفہوم آپ سمجھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ اس قسم کی فلاح کیا دنیا میں ممکن ہے؟ اس دنیا میں جبکہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو جائے وہ، یا پیغمبر ہو، یا اور کوئی یعنی انتہائی مالدار انسان ہو، تو کیا وہ بھی کہ اپنے پیسوں سے یا اپنے اقتدار سے یہ فلاح حاصل کر سکتا ہے دنیا میں؟ بالکل بھی نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے تو وہ اس کے چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ کوئی نعمت اگر آپ کو مل جائے تو پتہ نہیں وہ نعمت کب تک آپ کے پاس رہے گی، اور پھر یعنی آپ کو جو خلاف طبع جو چیزیں پیش آتے رہتی ہیں وہ تو ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی خواہش کے یعنی خلاف، وہ اس کی مرضی کے خلاف بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو اس کو روک نہیں پاتا، اور دنیا میں جو ہے اس کو مشقتیں، تکلیفیں جھیلنا ہی رہتا ہے انسان کو، چاہے وہ کوئی انسان کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کو مسلسل تکلیفوں سے ہی گزرنا پڑتا ہے، مشقتوں کو جھیلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر فلاح آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری دنیا ہے جس کا نام جنت ہے۔ جنت میں انسان کو فلاح مل سکتی ہے، وہاں پر اس قسم کی کامیابی جو انسان کو ساری خوشیاں دے دے، اور انسان کو جو ہے سارے ارمان اس کے پورے ہو جائیں، اور کوئی تکلیف اس کو باقی نہ بچے، کسی قسم کی کوئی کلفت وہاں پر نہ رہے، یہ مرادیں اس کی وہاں پر پوری ہو سکتی ہیں جنت میں۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون کہا۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جنت کیسی ہوگی، تمہارے لیے وہاں پر کیا ہوگا۔ 2 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرما دیا، زیادہ نہیں، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یعنی وہاں پر تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، یعنی جو جی چاہے گا وہ مل جائے گا، یعنی اس کے بعد اس کو بہت سی چیزیں گنوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حالانکہ جنت کی بہت سی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری صورتوں میں گنوایا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ کیا کیا ملے گا، لیکن یہاں پر صرف 2 ہی لفظوں میں بتا دیا کہ کیا ملے گا تمہیں۔ جو تمہارا جی چاہے گا، دل میں جو چیز کی خواہش پیدا ہو جائے گی وہ چیز تمہارے لیے حاضر ہوگی، یعنی جو کچھ بھی تمہارے لیے خوشی کا سامان ہوگا، جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہہ دیا اس کے بعد، اور پھر تم جو کچھ مانگو گے، یعنی اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا، جو کچھ تم مانگ لو گے وہ مل جائے گا، اور جو کچھ تم چاہو گے، تمہارا دل چاہے گا، اشتہا پیدا ہوگا تمہارے دل میں، بس وہ مل جائے گا تم کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یعنی جو چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ تو پھر یہی تو جو ہے اصل انسان چاہتا ہے اس کی مرادیں پوری ہو جائے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ 22ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں گے اور شکر ادا کریں گے کہ
تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور شکر ہے اللہ ہی کے لیے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی اس نے ہمارے غموں کو دور کر دیا۔ اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، اور پھر اس نے ہمیں ایک ایسے مقام پر لے جا کر ٹھہرا دیا جہاں پر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اور پھر وہاں پر دوام ہے، قائم ہے، وہ ہمیشگی ہے وہاں پر، اس کے بعد وہاں سے ہمیں نکالا نہیں جائے گا، ہم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، خوشی ہی خوشی ہے۔ اور پھر جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہاں پر کہہ دے گا کہ اب ہمارے غم دور ہوئے۔ یعنی دنیا میں تو ہر انسان کو غم لگے ہوئے ہیں، کوئی کیوں نہ ہو، آپ بلینز خرچ کرنے کے بعد بھی یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر جا کر انسان اس بات کا اقرار کر لے گا کہ اب ہمیں جو ہے خوشیاں مل گئی ہیں، ہمارے غم دور ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہے جنتیوں کا تذکرہ، اور جنت میں یہ فلاح پانے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی مختلف مقامات پر، سورہ اعلیٰ میں بھی اور دوسرے مقامات سورہ شمس میں بھی، یعنی اسی نے فلاح پائی جو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، پاک کر لیا، اور پاک کر لیا مطلب گناہوں سے پاک کر لیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کہا سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ۔ لیکن تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہوتے ہو، جبکہ آخرت والی جو زندگی ہے وہ انتہائی بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کو چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہو، اسی پر فریفتہ ہو۔ حالانکہ تم کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ کے پاس لے جانا چاہیے، اور اسی نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اس میں جو ہے سب سے پہلی آیت میں جو بات آ رہی ہے، قد افلح المؤمنون کہا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والے فلاح پائے، اور ایمان لانے والے کون بندے ہیں؟ یہاں پر ان کی صفات آگے آ رہی ہے، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ 7 صفتیں ان کی آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرما دیا کہ جو ایمان لانے والے بندے ہیں، مومن بندے ہیں، انہوں نے فلاح پائی، اور پھر جس کا اظہار کیا کہ مومنون کہا، مومن بندے، مسلم بندے نہیں کہا۔ اس کا فرق آپ جانیے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کے قلب اس کا جگہ ہے، اور محل اس کا جو ہے قلب ہے، اور پھر اس کے دل میں دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتا ہے، اور کامل یقین اس کے دل میں جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اعضاء و جوارح اس کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام اور ایمان میں جو ہے فرق ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ظاہری اعضاء و جوارح سے جو کام ہوتے ہیں وہ اسلام ہے، اور جو دل کی گہرائیوں میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے، جو قلب میں، وہ ایمان ہے۔ تو ایک مومن بندے کے قلب میں جو ہے جب ایمان کی کیفیت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی کامل یقین جب پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے قلب کی جو ترجمانی کرتے ہیں اس کے اعضاء و جوارح، وہ جو ہے بہترین ترجمانی کرتے ہیں اس مومن بندے کی۔ اور پھر اس کا تذکرہ سورہ حجرات پارہ 26 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدو اور جو ہے جاہل اور گنوار قسم کے لوگ اطراف و اکناف سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے بلکہ در حقیقت تم تو جو ہے ابھی اسلام لائے ہیں۔ اسلام لائے ہیں کا مطلب یہ اس کا واضح فرمایا، اس کی تشریح فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان تو داخل ہوا ہی نہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی نافرمانی چھوڑ کر اپنے ہتھیار ڈال دیے ہو، سرنڈر کر دیے ہو، اور جو ہے مقابلہ نہیں کر رہے ہو، لیکن ابھی تم اسلام کی طرف سے ایک فرمانبردار بن کر اس کی طرف سے لڑنے والے نہیں بنے۔ تمہارے دلوں میں ابھی یہ طاقت نہیں پیدا ہوئی، اور یہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ایک بندہ، ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد مومن ہو سکتا ہے، درجے پاتے پاتے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے، مجاہدہ کرتے کرتے، اللہ کی توحید کو قلب میں جماتے ہوئے وہ ایک مومن بندہ بن سکتا ہے۔ ورنہ بظاہر تو وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، جو صرف جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، سرنڈر کر دیے ہیں اپنے آپ کو، اور اسلام کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، بس اتنا ہے، اسلام کی تائید میں اور اس کی تائید میں لڑنے والے ابھی نہیں بنے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور پھر
ایمان کی جو ہے تعریف اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اصل میں ایمان کیا ہے؟ ایمان تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے کامل، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، پھر اس پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا، یعنی دین کے کسی بھی معاملے میں شک و شبہ نہیں کیا، جو بھی حکم ملا وہ حکم کی پیروی کی بلا چوں و چرا، کہیں پر یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ حکم ہے، تو بس اس نے کر لیا کسی شک و شبے کے بغیر۔ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اس نے جہاد کیا۔ جہاد کی بات اس سے پہلے سورہ حج میں گزر چکی ہے، پچھلے درس ہی میں، کہ اللہ کی راہ میں یعنی اپنے آپ کو لگا دینا اور اپنی ساری توانائیوں کو جھونک دینا، اور ایک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت اور توانائیوں کو لگانا اللہ کی راہ میں، یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا جوئی کے خاطر اپنے آپ کو لگا دینا، اور اپنی جان کو لگا دینا، اور اپنے مال کو لگا دینا، یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہی دعوی ایمان میں سچے ہیں اور راز باز ہیں۔ کوئی اگر دعوی ایمان جو ہے کر رہا ہے تو اس کے پاس یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ کرے ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر جہاد کریں اللہ کی راہ میں جب بھی ضرورت پڑے، اور اپنے جانوں اور مالوں کو جو ہے بے دریغ لگا دیں۔ یہی جو ہے سچے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ سچا نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایمان اور اسلام کا فرق اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے یہاں پر بھی فلاح دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں پر بے عزت کر دیتے ہیں، یہاں پر بھی ان کو جو ہے تکلیفوں سے بچاتے ہیں، لیکن بسا اوقات دنیا دیکھتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی پریشانی میں چل رہے ہیں معاملات، کچھ تکلیفیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ تکلیفیں عارضی ہوتی ہیں، بہت جلد ان کو اس سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں، اور پھر ان کو راضی کر لیتے ہیں، ان کا نام روشن کر دیتے ہیں، ان کی عزت بلند کر دیتے ہیں، ان کا وقار بلند کر دیتے ہیں، اور ان کے نیک نامی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کو لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، اور پھر انہیں قناعت دے دیتے ہیں، تھوڑے پر راضی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے انبار خواہشات کے لے کر وہ زندہ نہیں رہتے، اور یعنی ہمیشہ خواہشات ہی خواہشات ان کے پیش نظر نہیں رہتی، بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتے ہیں اس میں وہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ کا ذکر آیا ہے ایک مقام پر، وہ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ایسی زندگی، یعنی بہترین زندگی، قناعت پسندی کی زندگی، تھوڑے میں راضی ہو جانے والی وہ برکتیں ان کو جو ہے عطا فرما دیتی ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اپنے بندوں کو۔ دنیا میں بھی ان کے لیے فلاح ہے، پھر آخرت میں تو بے شمار کامیابیاں اور نعمتیں ان کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہیں، اس سے ان کو سرفراز کیا جائے گا۔ اور پھر یہاں پر جو ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کہا، ایک لفظ آیا ہے، سب سے پہلی جو صفت مومنون کی آئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نہایت ہی ادب و انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کی حالت میں ایک صحابی نے داڑھی کھجلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے عمل درست نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے نماز کے جو ہے بہت سے یعنی ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر اللہ تعالیٰ نے خشوع کا کیا۔ خشوع کا مطلب یہ ہے، اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ سکون، اور اصطلاحی معنی اگر شریعت میں دیکھیں تو وہ قلبی سکون ہے، یعنی قلب میں غیر اللہ کا یعنی ذکر بھی نہ آئے اور غیر اللہ کے تعلق سے خیالات بھی نہ آئے، یہ کیفیت خشوع کی ہونی چاہیے۔ اور خشوع نماز کی روح ہے، اصل میں رکن نماز نہیں ہے، لیکن اگر خشوع نماز میں نہیں ہوگا تو پھر نماز بے جان ہو جائے گی، بالکل ایک یعنی اٹھک بیٹھک ہو جائے گی۔ اس لیے خشوع کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، لیکن رکن نماز نہیں ہے۔ اگر خوشی کسی وجہ سے کم ہو رہا ہے، نہیں ہوا ہے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن نماز میں وہ کیفیت باقی نہیں بچے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے جن سے روکا ہے اس سے تو فوراً رک جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ مکروہات نماز کے عنوان سے اس کو فقہا نے بیان کیا ہے، جیسے بیکار فضول قسم کی نماز میں حرکتیں کرنا، عبث کام کرنا، کھجانا، داڑھی کھجانا، کپڑے درست کرنا، یا ادھر ادھر دیکھنا،
آنکھوں کو پھرا پھرا کر دیکھنا، یہ سب کے سب خشوع کے خلاف ہے۔ کوئی ایسا اگر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز میں اصل میں اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور اگر کوئی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اپنی نظروں کو پھیر کر کن اکھیوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نظریں پھیر لیتی ہیں۔ اس لیے خشوع کی بہت ضرورت ہے نماز میں۔ سب سے پہلا تذکرہ نماز کے تعلق سے خشوع ہی کا آیا ہے، اور پھر نماز کی جو صفات ہیں وہ ان حافظون کہہ کر پھر جو ہے 7ویں صفت میں بھی وہی بات آئی ہے، الذین هم فی صلاتہم حافظون کہا۔ یعنی نماز کے متعلق 2 باتیں اس میں آئی ہے مومنین کی صفتوں میں۔ سب سے پہلے وہ خشیت اختیار کرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اس کے بعد اور مزید 6 صفتیں آئیں گی جو مومنین کی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔